فرمائیں اور فخر کریں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی اور نشانیاں بھی بتلائیں جن میں ترک قوم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں یہ بات بھی آئی کہ ترکی کا ذکر احادیث میں ہے یا نہیں۔ دوسری جانب یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ ترکوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں آنا کس طرح سے مستعمل ہے، اور دوسری جانب یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ کون سی ایسی بات ہے جو کہ قرب قیامت میں ترکوں کا ذکر لاتی ہے، یعنی ترکی کا یا ترکوں کا ذکر قیامت سے کس طرح سے جڑتا ہے یا دجال سے کس طرح سے جڑتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی بارے میں آگاہ کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ترک قوم کا ذکر احادیث میں ہے اور ان کی کچھ ظاہری علامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن ان روایات میں ترک سے مراد ترکی ملک نہیں ہے، البتہ ترکی میں واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول سے متعلق احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ جہاں تک ترک سے متعلق احادیث ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں جو کہ ابھی آپ کو بیان کیے دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان کی مانند ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو جن کی پاپوسیں بالدار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہبتِ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ ترکوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافس بن نو سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا، اس سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں، اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں احادیث ہیں اور تینوں احادیث میں مختلف طرح سے ذکر آیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ حکم دیا وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، یعنی مشرکین سے قتال کرو وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ پس جب اس حکم میں عموم ہے تو حبشیوں اور ترکوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان پر حملہ نہ کرو اور ان کے ملکوں اور شہروں پر چڑھائی سے گریز کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حبشہ اور ترک کا معاملہ اس آیت کے عمومی حکم سے خارج اور مخصوص استثنائی نوعیت رکھتا تھا، کیونکہ جغرافیائی پوزیشن کے اعتبار سے یہ دونوں ملک اس زمانے کی اسلامی طاقت کے مرکز سے بہت دور دراز فاصلے پر واقع تھے، اور اسلامی چھاونیوں اور ان ملکوں کے درمیان دشت و بیاباں کا ایک ایسا دشوار گزار سلسلہ حائل تھا جس کو عام حالات میں عبور کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان دونوں ملکوں کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی نہ کی جائے اور ان لوگوں سے اس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خود تم سے چھیڑ نہ نکالیں۔ بس اگر وہ تمہارے خلاف جاریت کا ارتکاب کریں اور اپنی فوج اور طاقت جمع کر کے مسلمانوں کے شہریوں اور اسلامی مراکز پر چڑھ آئیں تو اس صورت میں ان کے خلاف نبرد آزما ہو جانا اور ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنا فرض ہوگا۔ یا ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اسلام کے ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور اس قدر ذرائع نہیں تھے کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں تک اسلام کی پیش رفت کو بڑھاتے۔ چنانچہ بعد میں جب مذکورہ آیت نازل ہوئی اور اسلام کو طاقت میسر ہو گئی تو حضور کا یہ حکم منسوخ قرار پایا۔ رہی بات ترکی کی اور ترکی کے شہر قسطنطنیہ کی، تو اس سے متعلق حدیث میں ایک ذکر موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب